Nahmaduhu wa Nasrullah Rasulahil Kareem. Ladies and gentlemen, it's really an honor to enjoy the company of the elite principals of Pakistan cadet colleges. I have the honor to raise Girls Cadet College Karak and Cadet College Karak and the Boys Cadet School at Karak. After having raised those three institutions, now I have joined Cadet College Panu Akil, and it is just 3 weeks that I have taken over this cadet college. First of all, I think that the cadet colleges are the place where the teachers who are selected as the teacher for a cadet college to groom or educate a cadet, they are the most luckiest people on this earth and maybe in Pakistan. And as principals, I think we are the most luckiest people who are together here and who are not with us at the moment, that we have been assigned the responsibility to be the super parents, because in cadet colleges very ambitious people or parents, they send their children, and then separating their kid or boy or girl away from their home and sending them for education purpose in a different institution. اور ان لوگوں کے اتنے ambitious parents کے بچے جو ہیں, one day or so he is going to make it to some power places or position in the power in the national structure or international structure. So اس لحاظ سے جو ایک کیڈٹ کالج کا ٹیچر یا پرنسپل ہے, اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے کہ اس نے اس قوم کا مستقبل جو ہے اس کو, اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو گروم کرنا ہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہم اچھے طریقے سے ادا کر دیں جس طرح کہ ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لحاظ سے جو ریوارڈز ہیں, اٹ ول بی مچ مور بگر اینڈ ان ملٹیپلز فار اس. اور اگر ہم اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکیں, سو دین ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کا احتساب ہے وہ بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ سخت ہوگا. کہ آئی ول جسٹ ٹچ اپان 2-3 بیسکس جو آپ لوگوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ٹیکنیکل مینر میں کیا. میں اس کو بہت سادگی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بچے کی جو گرومنگ ہے اس میں ہم کوشش جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اپنے انسٹیٹیوشنل سٹیمپس اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بہت زیادہ ہم سپلٹ کر کے کمپارٹمنٹ کر دیتے ہیں. ہاؤ کہ بیسیکلی جو کیریکٹر کے لیے جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں یا جو امپلیمنٹیبل قوانین ہیں, دا بیسٹ آر اویلیبل ان اسلام. تو اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ہم اس کا یہ کرتے ہیں عام طور پہ انسٹیٹیوشنز میں, دیٹ وی فورس اپان دا چلڈرن کہ یہ ہمارا قانون ہے, یا ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جٹ خاندان کا قانون ہے, یا یہ ملک خاندان کا قانون ہے کہ بچہ ایسا نہیں کرے گا یا اس طرح کرے گا. تو گریجولی وٹ وی ڈو از کہ ہم اس کو جو اوریجنل جو آئیڈیالوجی ہے, بیسک آئیڈیالوجی یا یونیورسل لاز ہیں, اس سے ڈسکنیکٹ کر کے بچے کو ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں بند کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے ایک دیوتا کھڑا کر دیتے ہیں. وہ دیوتا اس کے لیے پوجا کے قابل ہوتا ہے جب تک اس کے پاور ڈومین میں رہتا ہے. دا مومنٹ ہی از آؤٹ آف دیٹ دیوتاز ڈومین آف پاور, تو وہ بچہ اپنے آپ کو بڑا آزاد فیل کرتا ہے. اور جب وہ آزاد فیل کرتا ہے تو دین وہ جتنی بھی اس کے اوپر بائنڈنگز ہوتی ہیں مورل یا کیریکٹر کی یا ریلیجس یا لا کی, وہ ان ساروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش یا اس سے آزاد بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ جو کہ ہم انسٹیٹیوشنل کیپس کے اندر جو اپنا یا لیبلز یا بیجز کے اندر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ظلم کر دیتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں بچوں کو جب ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ان کو کلیئرلی یہ بتانا چاہیے کہ دیز آر دا ٹیچنگز اور ایکسپیکٹیشنز آف گاڈ, اینڈ دیز آر دا امپلیمنٹیبلز ان یور لائف. تو ڈونٹ ٹیک اٹ کہ یہ صرف کیڈٹ کالج کا یہ قانون ہے. اٹ از دی قانون آف گاڈ آلسو, اینڈ اٹ از اپلیکیبل یونیورسلی. آپ کیڈٹ کالج کے اندر رہو, اپنے ماں باپ کے پاس گھر میں جاؤ, یا چھٹی پہ بالکل آزاد درمیان میں پھرو, دس پرنسپل یا دس لا از اپلیکیبل ٹو یو ایوری ویئر. سو دس از دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگ جو کہ ہمیں بچے کی کیریکٹر گرومنگ میں اس تھاٹ کو, اس اینگل کو ٹچ اپان کر کے بچوں کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے ڈوپامین ایڈکشن کی بچوں کے لیے. تو ڈوپامین ایڈکشن کا میرے پاس جو اپنا ایک سمپل سا آنسر ہے کہ ان کو ہمیں فزیکل جو ڈوپامین ہے اس کے اوپر اس کو سوئچ کرنا چاہیے. کیڈٹ کالجز میں جو ہم کرتے ہیں وی ڈو اٹ, لیکن کنونشنل گیمز سم ٹائم بورنگ ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے. سو وی شوڈ آلسو ریزورٹ ٹو سم انکنونشنل گیمز جہاں پہ ان کے لیے پلے فل اور ایسا ہیپینس کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ بچہ آہستہ آہستہ
جو بچے کو ایک ڈپریشن ہوتا ہے گھر سے چھوڑ کے آنے کے بعد تازہ یا کوئی تھوڑا زیادہ پرانا وقت ہونے کے بعد گزرنے کے بعد بچہ بور اور ڈپریس ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے پھر وہ ڈسپلن کو ایڈھیئر نہیں کرتا. اس کے لیے ہیپینس کا ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے. اور اس میں دیر آر سو مینی تھنگز. آج کل کے دور میں جو ٹیم بلڈنگ کی ایکسرسائزز اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس وچ آر دیئر, جو کہ آپ کامن مارکیٹ سے نیٹ سے اور اپنا اسے حاصل کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کریٹ کرنی چاہیے ہمارے اسٹاف کو. ہمارے ادر دین دا نارمل کنونشنل گیمز, وہ بھی کنونشنل گیمز آر اسینشل, لیکن اس کے ساتھ جب ہم اس کا ہیپینس لیول اس کا بڑھائیں گے بچے کا, تو اس کی انوالومنٹ اینڈ کمٹمنٹ ود دا ٹیچرس اینڈ دا کریکولم اور باقی جو سسٹم چل رہا ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اف دیٹ امپرووز تو پھر بچے کی جو چائلڈ انگیجمنٹ ہے وہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو اچیو کر سکیں گے. ادروائز اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ جو ہے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بچے عام طور پہ جب نئے سچویشن میں کسی جگہ پہ بھی آتے ہیں تو دے ریمین ڈیٹیچ, وہ ایلوژنس میں رہتے ہیں پرانی یاداشتوں میں, اور جو پرانی فینٹیسیز ہیں ان کے جو گھر کی یا آزادی کی, ان فینٹیسیز کی وجہ سے وہ ٹیچر کی بات چیت پہ فوکس نہیں کرتے. سو اس پہ فوکس بحال کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے ایک ایسا انٹرسٹنگ ماحول کریٹ کرنا ہے وچ از فل آف ہیپینس. اس کے لیے غم اور ڈپریشن کا ماحول نہ ہو, کارپورل پنشمنٹ, سختی اور وہ اس طرح کا جو اپنا ماحول جنرلی کنونشنلی پایا جاتا تھا اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ہمیں ماڈرن, کیونکہ یہ نئی نسل جو ہے یہ اس پرانے قوانین یا پرانے کے مطابق اپنا رسپونڈ صحیح طریقے سے نہیں کرتی. دے ٹینڈ ٹو ریوالٹ. تو اس ریوالٹ سے بچانے کے لیے اور ان کو صحیح ڈائریکشن میں اپنے ساتھ پیار محبت کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ نیڈس ٹو بی ری ٹیلرڈ. کیڈٹ کالج کا پرنسپل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے, یو ہیو لاٹ آف پاور. آپ کے پاس جو ٹیچرس ہیں وہ آپ کے اشاروں پہ چلتے ہیں. دا مومنٹ دا وے یو وانٹ ٹو ٹیم اینڈ گروم دیم, ان کو اشارہ دیتے ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں. سو اس پاور کو آئی ووڈ ریکویسٹ دیٹ ایوری پرنسپل مسٹ ایکسرسائز پراپرلی اور ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو نیٹ ورکنگ اور کولیبوریشن, کور پرپز آف کولیبوریشن مینس شیئرنگ وٹ ورکس سکسیزفلی. اٹ از ناٹ کہ وٹ ہیز بین ڈن اور وٹ ٹریڈیشنلی بینگ ڈن. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سکسیزفلی کیا چیز کام کر سکتی ہے, تو اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دین کولیبوریشن اینڈ نیٹ ورکنگ آر نو لانگر آپشنل. They are the backbone of any modern educational model that claims to prepare leaders for the 21st century. اور one thing that has remained constant is no mission succeeds alone. So ہم اپنی آئسولیشن میں جب اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑی زبردست ایک جنت کریٹ کی ہوئی اور اس جنت کو ہم بڑا اچھا اور اعلیٰ طریقے سے چلا رہے ہیں, سو دیٹ از دا کانسیپٹ جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ فار سم ٹائم اٹ مائٹ بی گڈ, لیکن آفٹر سم ٹائم وہ بالکل اپنا آبسولیٹ ہو جائے گی اور دنیا کے پیس کو آپ کھو دیں گے. سو وی نیڈ ٹو کولیبوریٹ اینڈ گیٹ کنیکٹڈ اینڈ سی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو ماؤنٹ آن دا موٹر وے. سو آئی ایم تھینکفل ٹو دی میڈم کہ آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے. ایکچولی ہمیں چھوٹے چھوٹے محلوں اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن کی جو روڈز ہیں اس سے یو ہیو پرووائڈیڈ اے پلیٹ فارم اور اپرچونیٹی کہ جہاں پہ ہم ایک مین موٹر وے کے اوپر سارے ماؤنٹ کر کے کنیکٹ ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. Collaboration between cadet colleges, what could be done کہ shared best practices to produce results, practically feasible academic and disciplinary standards, joint teacher development programs. ٹیچرس کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرس اپنا دائیں بائیں دوسرے کیڈٹ کالج کی اچھی پریکٹسز کے ساتھ اویئر ہوں گے, سو ان کی پرفارمنس efficiency will definitely improve. I support this establishment of inter-college teacher forum and joint training sessions, shared annual calendars for academic audits. اور بھی I think ابھی ایک اسٹارٹ لیا ہم نے. whatever suggestions have been offered, اس کے بعد آئی تھنک کہ ہم سب نے ایک دوسرے کی جو بات چیت سنی ہے, اس کے بعد جو اس کے رزلٹس نکلیں گے کہ ہم شاید اور بھی بہتر سجیشنز لا سکیں. سو آئی ووڈ سجیسٹ اور ریکمینڈ ٹو دی میڈم کہ ہمیں اس کے لیے کچھ ٹائم بھی دے دینا چاہیے. آفٹر دیٹ ٹائم ہم سارے کے سارے اپنی سجیشنز کو کنسلیڈیٹ کر کے دوبارہ سے اور ایک ریکمینڈیڈ اپنا پیپر جو ہے وہ شیئر کر لیں, اور دین دیٹ از کنسالیڈیٹڈ اور پھر شیئرڈ ود ایچ ون آف اس سپریٹلی. سپوز کہ کیڈٹ کالج کا جو کولیبریشن فریم ورک ہے, کوارٹرلی آن لائن پرنسپلز کوآرڈینیشن میٹنگ, کیونکہ اتنی دور آنا سب کے لیے پورے سال میں بار بار کوارٹرلی شاید مشکل ہو جائے. سو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں آن لائن میٹنگس کا بھی انعقاد کرنا چاہیے. Shape the new generation of Pakistani leaders, and if we want those leaders to be confident, disciplined and globally competitive, then we ourselves must model the unity, collaboration and communication and shared mission, جو کہ اپنا آج کے اس کا مقصد بھی ہے. The cadet colleges must not work in isolation. The cadet colleges must work as a united national system, and we must develop a united ecosystem for the grooming and nurturing of the cadets.
کہ ٹیچرس کو جو اڈیپٹیبلٹی یا چینج مینجمنٹ ان دا پرسنالٹی اور مائنڈ سیٹ آف دا پرانے ماحول کے ساتھ بالکل بڑی ریجڈلی جو ہے وہ اسٹک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے اپنی جو پرانی بات چیت ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا، وہاں پہ ہم ایسا کرتے تھے، تو ان کو گائیڈ اور گروم اور مولڈ کرنا اٹ از دا بگیسٹ چیلنج فار دا پرنسپلس. سو اس کے لیے بھی اپنا آئی ہیو بین یوزنگ میتھڈس اینڈ ٹیکنیک سے ان کو گائیڈ کرنا، گروم کرنا، ان کے ٹریننگ سیشنز ارینج کرنا. بٹ آئی تھنک وی کین جوائنٹلی ہم اس بارے میں بھی ایک دوسرے کو کافی اچھا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 90 میں، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یا مرو، ہمیں حکم امر کرتے ہیں، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ آپ کو واعظ کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس پہ کچھ غور و فکر کر لیں اور اس سے کچھ سیکھ لیں. سو دا اٹ موسٹ پرائرٹی از، پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا بالعدل. عدل از دی موسٹ اسینشیل تھنگ جو کہ کسی بھی قوم کی گروتھ یا اسٹرینتھنگ میں سب سے کی کردار ادا کرتی ہے. اینڈ عدل از دی ون کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو قومیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے پاکستان کے فیوچر لیڈرز تیار کرنے ہیں کہ وہ اس قوم کو دنیا کی لیڈرشپ کے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آ جائیں، سو وی ہیو ٹو انشور کہ ہم ان کو جسٹس کر کے دکھائیں اپنے اعمال میں، اپنے ایک ایک اسٹیپ میں. اینڈ دین وی مسٹ انشور کہ ان کو ٹیچ کریں جسٹس کہ ہاؤ ٹو ڈو جسٹس، اور پریکٹیکلی جو ہمارے ڈیسیژنز ہیں ان سالونگ دیئر ڈے ٹو ڈے پرابلمس ان کو بھی جسٹس بیسڈ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.